السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک میری فیملی کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، اور آپ ہمارے پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور جو بھی پاکستان کے حالات ہیں وہ جلد سے جلد بہتر ہو جائیں۔ تو جی یہ آج کی میری ویڈیو اسپیشلی انڈین میڈیا کے لیے ہے، جو آج کل بہت پاکستانی افواج کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، اور یہ بکواس سن سن کے میری ہو گئی تھی بس، اور میں نے کہا بس بھائی اب بس کر دو۔ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے جو میرے انڈیا کے سبسکرائبر ہیں ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر ان کو کوئی میری بات بری لگ جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس ہو گئی تھی۔ اب انڈین میڈیا کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ ہماری افواج کے بارے میں بکواس کرنے سے پہلے اپنی افواج پہ توجہ دیجیے، اور ہماری فوج ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ ایکچولی یہ موقع آپ لوگ 75 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے ہماری افواج کو بدنام کرنے کا، اور یہ موقع آخر آج آپ کو مل گیا، اور وہ بھی ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، وہ بھی ہمارے ہی جو چند لوگ ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ ہماری افواج ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، اور ہمارے جوان اپنی جان کی بازی لگا کر سرحدوں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ جس افواج کے بارے میں آپ لوگ فضول بکواس کر رہے ہیں، یہ وہی افواج ہے جو پوری دنیا میں امن پھیلانا چاہتی ہے اور اسلحے کی جگہ امن سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کا ابھینندن 2 ٹانگوں کی جگہ نہیں 4 کندھوں پہ انڈیا آتا۔ تو میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ پاکستانی افواج کی حیثیت ہماری نظر میں کیا ہے۔ آپ انڈین میڈیا پوری دنیا میں جھوٹا ترین میڈیا جو ہے مانا جاتا ہے۔ آپ سے بڑا جھوٹا میڈیا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر کو بھی کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ ہمارے یہاں کسی ماں کے گھر اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گی یا اسے انجینئر بناؤں گی، ماں یہ کہتی ہے کہ میں اسے فوجی بناؤں گی۔ یہ ہے پاکستان افواج کی اہمیت ہماری نظر میں۔ ہمارے یہاں جب بچہ سمجھ رکھتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، جب اس کو عقل اور سمجھ آ جاتی ہے، تو ہمارے یہاں کا بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنوں گا، میں فوجی بنوں گا۔ اگر کسی ماں کا بیٹا اس ملک اور قوم کی حفاظت کرتے شہید ہو جاتا ہے تو اس کی ماں روتی نہیں ہے، اس کی ماں آنسو نہیں بہاتی، اس کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو شہید کا رتبہ ملا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے بھی دیے ہوتے تو وہ اس ملک اور قوم کی خاطر قربان کر دیتی۔ یہ ہے ہماری پاکستان کی افواج، اور یہ ہماری اس افواج کی مائیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا۔ ان کو دکھ ہوتا ہے تو صرف اس بات کا کہ انہوں نے ایک بہادر بیٹا کھو دیا جو اس قوم کی حفاظت کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا بچہ اپنی ملک اور قوم کے خاطر اپنی جان کی قربانی دینے سے نہیں ڈرتا۔ تو جی انڈین میڈیا، آپ سب سے پہلے اپنی فوج کے بارے میں انویسٹیگیشن کیجئے۔ پہلے آپ ان کو اچھے سے کھانا کھلائیے، جن کو آپ 2 ٹائم کھانا تک صحیح سے نصیب ہونے نہیں دیتے۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے مسئلے میں ٹانگ اڑائیے گا، اور اول تو آپ کو پاکستان کے کسی بھی مسئلے میں ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ جی بات کر لیتے ہیں اب اپنی عوام کی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کس دور میں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ 2023 چل رہا ہے، پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، اور ہم ابھی بھی وہیں پر ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا فیوریٹ لیڈر ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم پورے ملک کو جلا دیں گے، اس کی وجہ سے ہم پورے ملک کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کیجیے، لیکن یہ جلاؤ گراؤ اور یہ سب چیزیں کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی فوج کو بدنام کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ نے پوری فوج کو بدنام کر ڈالا۔ اگر آپ کسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے اس ملک اور قوم کے خاطر، ہمارے خاطر جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، آپ انہیں کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ان ماؤں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنے جوان بچے صرف ہمارے خاطر قربان کر دیے۔ آپ اس ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے؟ آپ اس ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ خود اپنی تباہی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بے وقوفی میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ کر کے کراچی والوں کو ریڈ لائن، اورنج لائن اور گرین لائن جیسا تحفہ ملا تھا۔ وہ تحفہ کسی پارٹی نے نہیں دیا تھا، وہ تحفہ خود اپنے لیے خریدا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس میں کسی بھی پارٹی کا 10 روپے بھی نہیں لگے تھے۔
نہ ہی لگے ہوں گے، لیکن اس کو ہم نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے کراچی والوں کو ریڈ لائن، گرین لائن اور اورنج لائن جیسا تحفہ ملا تھا، تو وہ تحفہ آپ نے خود اپنے لیے خریدا تھا، وہ کسی پارٹی نے آپ کو تحفہ نہیں دیا تھا، اس میں کسی پارٹی کا 10 روپے بھی نہیں لگے ہوں گے، 10 روپے میں کہتی ہوں گارنٹی کے ساتھ اس میں نہیں لگے ہوں گے، وہ سارا پیسہ ہمارا پیسہ تھا، لیکن اس کو ہم اپنے ہاتھ سے ہی برباد کر رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی اپنے ہاتھ سے ہی برباد کر رہے ہیں ہم، یہ کہاں کی عقل مندی۔ میں نے جی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھی، اور وہ ویڈیو دیکھ کے آپ یقین کریں مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ وہ اپنا دوپٹہ اتار کے روڈ پہ پھینک رہی ہے۔ یار مطلب کیا ہے، آپ اس قدر کسی کی محبت میں آپ اتنے دیوانے ہو گئے کہ آپ نے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو ختم کر دیا آپ نے۔ آپ کو کوئی شرم حیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دوپٹہ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، یہ عورت کی پہچان ہے، آپ اسی پہچان کو جو ہے نا سڑکوں پہ اس طریقے سے پھینک رہی ہیں کسی کی محبت میں۔ آپ کی محبت ٹھیک ہے، آپ کی محبت جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب طریقہ جائز نہیں، کسی کی محبت میں یہ سب طریقہ جائز نہیں۔ اور میری پورے پاکستان کے عوام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، خدا را اپنی افواج کو بدنام نہیں کریں، خدا را آپ اپنی افواج کو بدنام نہیں کریں، یہ وہی افواج ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہے، اگر یہ افواج نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ کیوں آپ پوری دنیا میں اپنی افواج کو بدنام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں جن کی نظریں پہلے سے ہی پاکستان پر ہیں؟ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ احتجاج کیجئے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کیجئے، نہ ہی اپنی فوج کو بدنام کیجئے اور نہ ہی اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ہی پیسوں سے آئی ہوئی ہیں، ہمارے ہی پیسوں کی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ برائے مہربانی پلیز پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری افواج کو بدنام نہیں کیجیے، اس کا سب سے بڑا نقصان صرف ہمیں ہی ہوگا، اور یہ بات ہم ابھی نہیں سمجھ رہے، یہ ہمیں آگے چل کے سمجھ میں آئے گی۔ اگر میری کوئی بھی بات کسی کو بری لگی ہو اور میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اپنی افواج کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہی وہ افواج ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں اور وہ اپنی نیند غارت کر کے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔